بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ و پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی ارواح طیبہ کو اصال فرما دیجیے گا۔ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، دھیرے دھیرے سلسلہ گفتگو اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس عشرے کا عنوان ہے سیدھا راستہ۔ دنیا کا ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے۔ ہاں، اس دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو جب سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھے چلیں، خود بخود راستے کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی، 12 اماموں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ روز محشر انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو سیدھا راستہ چلنے کی کوشش کی مگر کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے حضور ختمی مرتبت کے بعد ان معصوم اماموں کا سلسلہ جاری کیا کہ جن کی رفتار نبی کی رفتار، جن کی گفتار نبی کی گفتار، جن کی سیرت نبی کی سیرت، جن کی صورت نبی کی صورت، جن کا علم نبی کا علم، جن کا ہدایت کا انداز نبی کا ہدایت کا انداز۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ امامت آگے بڑھا، امام اول کو زمانے نے شہید کر دیا تو امام حسن امام ہوئے، امام حسن کے بعد امام حسین امام ہوئے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام، اس کے بعد امام علی رضا غریب علیہ السلام، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام،
اس کے بعد امام علی النقی علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور آخری امام قائم آل محمد۔ ظالموں نے ہمارے 11 اماموں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہ رہے، لیکن اللہ ہدایت کا ذمہ دار ہے، انتظام ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ 11 کو قتل کر دیا، اللہ نے 12ویں کو پردہ غیب میں چھپا لیا، 12ویں کو پردہ غیب میں چھپا لیا۔ اب 12واں پردہ غیب سے ہدایت کرتا رہے گا اور زمانہ اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ہمارے آخری امام کے سلسلے میں ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کا پتہ بتا دیجئے۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے 12ویں امام ہیں کہاں، ذرا ان کا پتہ بتا دیجئے۔ تو ہم کیا اتنے بیوقوف ہیں کہ 11 کا پتہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے قتل کر دیا، 12ویں کا بھی پتہ بتا دیں؟ 11 کو آپ نے قتل کیا ہے، 12واں آپ سب کو قتل کرے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے امام حجت کو پردہ غیب میں محفوظ رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امام پردہ غیب سے ہماری اور آپ کی ہدایت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر بادل چھا جائیں تو سورج کی روشنی بادلوں سے چھن چھن کے آتی ہے، اور دن اور رات کا فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے جبکہ سورج ہمیں دکھائی نہیں پڑتا، اسی طرح سے امام پردے میں ہیں، ہم ان کو تو نہیں دیکھ پاتے مگر ان کی ہدایت آج بھی باقی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کہا آپ پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کا ہادی، آپ کا امام پردے کے اندر موجود ہے اور آپ کی ہدایت کر رہا ہے، امام کی زندگی پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میں مختصر سے ایک مثال سے آپ کی خدمت میں بات کو عرض کر دوں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ایک چیز ارشاد فرمائی، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو نہ خلق کرتے۔ یعنی یہ ساری دنیا حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حضور ختمی مرتبت کے صدقے میں خلق کی گئی۔ آدم نبی کا صدقہ، نوح نبی کا صدقہ، ابراہیم نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، موسیٰ نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، عیسیٰ نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، یحییٰ نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، زکریا نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، انبیاء نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، اوصیاء نبی کے صدقے میں خلق کیے گئے، ملائکہ نبی محمد کے صدقے میں خلق کیے گئے، زمین کا فرش نبی کے لیے بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ نبی کے لیے تانا گیا، سورج و چاند کی قندیلیں نبی کی محبت میں آراستہ کی گئیں، بزم انجم کو جو روشنی دی گئی ہے نبی کی محبت میں اللہ نے خلق کیا۔ ہواؤں کو سرسراہٹ نبی کے صدقے میں ملی، پہاڑوں کو بلندی نبی کے صدقے میں ملی، سمندروں کو وسعت نبی کے صدقے میں ملی۔ یہ سب حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ سب نبی محمد کا صدقہ ہے، نبی محمد کے لیے اللہ نے خلق کیا۔ نبی محمد جب تک کہ نہیں آئے زمانے کو اللہ سجاتا رہا، کبھی زمین کا فرش بچھا، کبھی آسمان کا شامیانہ لگا، کبھی ہدایت کے لیے آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، زمین کو ہموار کیا گیا کہ آخری نبی حضور ختمی مرتبت آئیں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ارباب ولا مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو مجلس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ذاکر سے وعدہ لیا جاتا ہے تمہیں مجلس پڑھنا ہے، فرش کا انتظام ہوتا ہے تاکہ عزادار آئیں اور فرش پر بیٹھیں، مائک لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک آواز صحیح انداز سے پہنچ جائے، کیمرے فٹ کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ حال میں نہیں ہیں وہ ٹی وی کے اوپر مجلس کو سن سکے۔ عزیزان گرامی، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجلس ہونے والی ہے، مجلس ہونے والی ہے۔ میں لکھنؤ سے یہاں تک آیا کس لیے؟ کہ مجھے باندرا خواجہ مسجد میں مجلسیں پڑھنا ہے۔ کب تک کہ میں یہاں ٹکوں گا؟ جب تک کہ مجھے مجلسیں پڑھنا ہے۔
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب تک کہ میں ٹکوں گا، جب تک کہ مجھے یہاں مجلسیں پڑھنا ہے، جب تک کہ ممبر اس جگہ پر رہے گا، جب تک کہ یہاں مجلسیں ہوں گی، یہ مائک کس طرح سے اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مجلس ہوگی، یہ کیمرے اس وقت تک لگے رہیں گے جب تک کہ مجلس ہوگی، لیکن جب اشرا تمام ہو جائے گا، مجلس ختم ہو جائے گی، تو ممبر بھی ادھر رکھ دیا جائے گا، مائک بھی یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، کیمرے بھی ہٹ جائیں گے، جعفر عباس بھی لکھنؤ واپس چلا جائے گا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ مجلس کے لیے ہوا نا۔ اب جب مجلس ہو گئی تو اب اس سب کی ضرورت نہیں ہے، جب پھر مجلس ہوگی تو یہ سب پھر ہوگا۔ تو کائنات بنائی گئی محمد کے لیے، محمد آئے اور چلے گئے۔ ارے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور آئے اور چلے گئے، جب چلے گئے تو زمین تباہ ہو جائے، آسمان برباد ہو جائے، سورج و چاند ختم ہو جائے، بزم انجم تباہ ہو جائے، سمندر کا وجود تمام ہو جائے، پہاڑوں کی بلندیاں ختم ہو جائیں، بھئی نبی محمد کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا۔ اب نبی آ کے چلا گیا تو اب یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ سورج کیوں ہے، یہ چاند کیوں ہے، یہ بزم انجم کیوں ہے؟ کیا گوشہ نکالا ہے؟ بس صلوات تو بھیجے گا۔ حیدری ہے تو عزیزان گرامی، جب نبی چلے گئے تو سورج چاند زمین سب فنا ہو جائے، لیکن زمین بھی ہے، زمین کی حرکت بھی ہے، سورج بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، چاند بھی ہے، چاند سے لوگوں کو فائدہ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ستاروں کی چمک بھی ہے، درخت بھی ہیں، درختوں میں پھل بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، سمندروں کا پانی بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، پہاڑوں کی بلندی بھی ہے، انسان بھی ہیں اور انسانی سماج بھی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ جب نبی محمد کے لیے اللہ نے خلق کیا تھا، تو جب نبی چلے گئے تو اب یہ سب مٹ جانا چاہیے تھا۔ تو شاید زمانہ یہ سمجھ رہا ہو کہ خالی ایک محمد کی بات ہے، ارے یہاں تو 14 محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ یہاں 14 محمد ہیں، ایک محمد چلا گیا تو دوسرا محمد موجود ہے۔ زمین کا موجود ہونا، آسمان کا موجود ہونا، سورج و چاند کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر کوئی محمد ہے ضرور، اور خالی نام کا محمد نہیں ہے، کام کا بھی محمد ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو سیدھے راستے کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور ہادی الحمدللہ موجود ہے۔ اب سیدھا راستہ اسی کو ملے گا جو ہادی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کی طرف سے منتخب جو ہادی ہے، جو اس کے ساتھ رہے گا اسے سیدھا راستہ ملے گا، اور جس کا ہادی نہیں ہے وہ اگر کوشش بھی کرے گا تو بھٹکتا رہے گا۔ اب کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا سمجھیں گے تو اللہ ہی سمجھتا ہے بہتر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اگر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے، کبھی دہنے گھوم کے دیکھیں گے، کبھی بائیں مڑ کے دیکھیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، جسے اپنے صحیح راستے کا علم ہوتا ہے نہ وہ دہنے دیکھتا ہے نہ وہ بائیں دیکھتا ہے، جسے اپنے راستے کا علم ہوتا ہے سیدھا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو نہ ہم دہنے گھومتے ہیں نہ بائیں گھومتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیے معاملہ بھی سمجھئے، سیدھا رہنے کی بات ہے، سیدھا چلنے کی بات ہے۔ جنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن رہنما بھی ایسا چنیے کہ جسے سیدھے راستے کا علم ہو۔
رہنما بھی ایسا چنیے جسے سیدھے راستے کا علم ہو، ایسا نہ چنیے دیکھیے میرے کہنے سے آپ بگڑنے لگتے ہیں۔ بھئی اگر کسی کی بات، اسی کی بات میں اپنی زبان سے ادا کر دوں تو اس میں بگڑنے کی بات کیا ہے؟ ایسا رہنما چنیے جسے اپنی منزل کا پتہ ہو، جسے سیدھے راستے کا علم ہو۔ ایسے کو نہ چنیے کہ جب منبر پر آئے تو یہ کہے جب تک کہ میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلتے رہنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم سیدھا کر دینا، تم سیدھا کر دینا۔ ارے اگر ہم آپ ہی کو سیدھے کرنے لگے تو پھر ہم کیسے سیدھے ہوں گے؟ جب آپ ہی کو رستے کا علم نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ کیا چلیں گے؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد تو عزیزان گرامی، سیدھے راستے کی تلاش ہے عالم اسلام کو۔ ہم بھی سیدھا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بات ہے ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے، ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن مجید میں کہ سورہ الحمد کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی جماعت میں شرکت نہ کی ہو، کبھی نہ کبھی تو آپ نے جماعت پڑھی ہوگی، پنجگانہ جماعت میں شرکت کی ہوگی۔ ارے عیدین کی تو نماز میں شریک ہوئے ہوں گے، عیدین میں تو ہر ایک آ جاتا ہے، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز، اس میں تو سب آتے ہیں نا۔ کیا ہوتا ہے؟ امام جماعت الحمد کا سورہ ختم کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ جب الحمد کا سورہ جماعت میں ختم ہوتا ہے اور امام جماعت سورہ تمام کرتا ہے تو پیچھے جو مومنین کھڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیے، آپ نے اس کا مطلب جماعت میں آپ نے شرکت کی، آپ کو معلوم ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا دیکھیے، ہم نے بہت سی جگہ شرکت کی، جماعت میں نہیں کی، لیکن دیکھا تو ہے۔ جیسے ایک مثال یہ ہمارے اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر جناب شادی نہیں ہوئی تو کیا باراتیں بھی نہیں دیکھی ہیں؟ تو اگر دوسروں کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی مگر دیکھا تو ہے۔ اور اب تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کبھی دلی کی مسجد دکھائی جا رہی ہے، اور کبھی مطلب بامبے کی مسجد دکھائی جا رہی ہے، اور کبھی لکھنؤ کی مسجد دکھائی جا رہی ہے، اور جناب وہاں سوروں کی آواز بھی آ رہی ہے اور مجمع کی بھی آواز آ رہی ہے۔ جب ہمارے یہاں دکھایا جاتا ہے سورہ ختم ہوا تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دوسروں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین یا رب العالمین۔ بھئی دیکھیں، بات بالکل سامنے کی ہے، کوئی کسی کو بتل نہیں ہے، حقیقت سے بالکل قریب ہے بات، کہ ہمارے کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور دوسروں کی آمین۔ بھئی آج کل بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں تو لوگ دعا کے لیے بھی درخواست کرواتے ہیں کہ جناب دعا کر دیئے، آئیے ہم لوگ اب یاد آ گیا تو ہم لوگ دعا کر دیں سب کے لیے۔ دیکھیں ہمارا دل اتنا کشادہ نہیں ہے، ہم تنگ دل آدمی ہیں۔ ہم میں ایک عیب یہ ہے کہ ہمارا دل مومنین کے علاوہ کسی کے لیے کشادہ نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے لیے نرم ہے ہم بھی اس کے لیے نرم ہیں۔ اب اسے میرا عیب سمجھیے یا میری تنگ دلی سمجھیے، جو بھی آپ سمجھیے، بہرحال معصوم تو ہے نہیں، اگر عیب ہے تو عیب بھی ہو سکتا ہے یہ، کہ ہم صرف اس کے لیے دعا کریں گے کہ جس کے دل میں اہل بیت نبی کی محبت ہے۔ اہل بیت نبی کی محبت ہے تو آئیے ہم دعا کریں کہ جتنے بھی اہل بیت نبی کے چاہنے والوں کے بچے امتحانات دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، پروردگار مولا علی کے صدقے میں ان سب کو کامیاب کرے۔ ارے آپ نے الہی آمین کہا، آمین آپ نے کہا نا، ہے دیکھیں میں نے دعا کروائی ہے، کوئی نکتہ نہیں میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے سب نے، ہم نے کہا کہ پروردگار کامیاب کرے، آپ نے کہا آمین۔ یہ ابھی تک آمین ہو رہا ہے، میرے پاس فون آئے، کچھ بچہ امتحان دینے والا ہے، بچی امتحان دینے والی ہے، آپ دعا کرا دیجئے، دعا کر دیجئے گا۔ تو میں نے بھی دعا کی پروردگار فلاں شخص کا بچہ بچی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے امتحانات میں، ہیں آپ سب نے کہا آمین۔ لیکن جناب مارچ میں امتحان ہوں گے، اپریل مئی جون میں آیا، اب جن لوگوں نے مجھے فون کیا تھا میں نے انہیں فون کیا، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے انہیں فون کیا،
اور میں نے کہا ماشاءاللہ میں نے دعا کروائی تھی، مومنین نے آمین کہی تھی، یہ بات بتائیے بچہ کامیاب ہوا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے پوچھا بچہ کامیاب ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ میں سمجھ گیا بچہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں جب تک کہ کامیابی نہیں ملتی ہے، ارے آپ کہاں ہیں؟ جب تک کہ کامیابی نہیں ملتی ہے تو آمین کہا جاتا ہے۔ ابھی بھئی ریزلٹ نکلا نہیں، امتحان ہوا نہیں، آمین مجمع کہہ رہا ہے۔ اور جب ریزلٹ آؤٹ ہو گیا، بھئی صاحبزادے پاس ہوئے، الحمدللہ، صاحبزادی پاس ہوئی، الحمدللہ، ارے جناب آپ پاس ہوئے، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ اب آمین اور الحمدللہ رب العالمین کا فرض سمجھے۔ جو کامیاب ہو چکے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، جو انتظار میں ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو امتحان میں کامیاب ہو چکے، اور ہمیں تو اتنے نمبر مل گئے کہ اب اتنے نمبروں سے کوئی کامیاب ہونے والا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جتنا اچھا مدرس ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، طالب علم پر ٹیچر کا اثر بہت پڑتا ہے۔ استاد جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا شاگرد ہوتا ہے۔ تو ہم نے استاد بھی ایسے ٹاپ کے ڈھونڈے کہ جن کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جن کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے ایسے استادوں سے پڑھا کہ جن کے یہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، اور خطا کا امکان تو ہے نہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ ایسا معجزہ بھی رکھتے ہیں کہ جو ان کے درس میں بیٹھ جائے اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ یاد جو کر لیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے اسکولوں میں بچے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ 100 کے 100 پاس ہو جائیں۔ کچھ ذہن بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے مگر بھول جاتے ہیں۔ آج ٹیچر نے پڑھایا، کل اس نے سوال کیا تو اب یاد نہیں، تو اگر غصے ور ٹیچر ہے تو تنبیہ کرتا ہے، پٹائی کی جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پٹائی کی جاتی ہے، بچہ فیل ہوتا ہے، ترقی نہیں ملتی ہے، اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ سب کام ہوتے ہیں نا؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ تو نبی محمد کے اسکول میں بھی بہت سے بچے تھے، بہت سے تھے پڑھنے والے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت سے بچے تھے جو پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ تو اتنے حافظے کے مضبوط تھے کہ نبی جو کہتے تھے وہ سب کچھ یاد ہو جاتا تھا، اور وہ کچھ اتنے ہوشیار تھے کہ نبی نے جو کچھ بتایا انہوں نے کہا مجھے 10 باتیں بتائیں، اور سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ایسے بھی نبی کے بد میں بیٹھنے والے ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی نے مجھے 10 باتیں بتائیں، لیکن میں نے ایک ایک بات سے 1,000 باتیں پیدا کی۔ اور نبی کی بد میں بیچارے ایسے بھی ہیں کہ نبی کہتے ہیں اور جب کلاس ختم ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے کہتے ہیں نبی نے کہا کیا تھا۔ بیچارے نہیں یاد کر پاتے، حافظے کمزور ہوتے، بھول جاتے۔ اب ہم کیا کریں، بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں اسکولوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے، درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، تو کچھ بچے غور سے سنتے ہیں اور کچھ بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو جو کھیلنے والے بچے ہیں وہ استاد کی باتوں کو نہیں یاد کر پاتے، جو سننے والے بچے ہیں وہ استاد کی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو نبی محمد کے کلاس میں بھی ایسے بچے تھے کہ ادھر نبی نماز کا درس دے رہے ہیں، ادھر وہ باہر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ ایک بات بتائیے کہ اب اگر کسی جونیئر طالب علم کو کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے سینئر کیسے طالب علم سے درس حاصل کرے گا جو خود فیل ہو چکا ہو؟
جس کو یاد نہ رہتا ہو یا اس سے درس حاصل کرے گا جو کلاس میں ممتاز آتا ہو، فرسٹ آتا ہو، کامیاب ہوتا ہو، کا جواب ملے گا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنے سینئر سے پوچھنا ہے تو دیکھو وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، کلاس کے اندر اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، امتحانات میں اچھے نمبر لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے۔ اگر تم نے کمزور شاگرد کے سامنے زانو ادب طے کر دیے تو جیسا وہ ہے ویسا تمہیں ہی بنا دے گا۔ ارے یہی تو مسئلہ ہوا کہ جنہوں نے کمزوروں کے ہاتھوں پر بیعت کی ان کا عالم یہ ہوا کہ جمعے کی بت کو پڑھا گئے، اور پڑھنے والے بھی ایسے، اس میں ملزم جو غلطی پہ ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ پورا معاشرہ ہے، وہ پورا مجمع ہے جو جمعے کی نماز بت کو پڑھے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال بعد بھی ہمارے ہاں اتنا شعور باقی ہے کہ اگر نماز جمعے ہی کے دن نماز فجر کے وقت ہو جائے تو امام صاحب پڑھاتے رہ جائیں گے، پیچھے کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن وہ کیسا مجمع تھا کہ بدھ کا دن یعنی 2 دن قبل جمعے کی نماز ہو گئی، پڑھنے والوں نے پڑھ لی، اور جب ٹوکا گیا تو کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ہم بھی سمجھ نہ پائے کہ آج جمعے کی نماز کیسے ہو گئی۔ ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایسوں کا سہارا لیں جنہیں راستے کا علم بھی ہو، راستے پر چلانے کا ان کو طریقہ بھی ہو، سلیقہ بھی ہو۔ سیدھے راستہ بکریوں کا گلہ نہیں ہے کہ ڈنڈی لے کے ہٹا دیا گیا۔ کہیں پر اگر تلوار چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو تلوار چلتی ہے، اور کہیں پر دوش سے ردا اتار کر بچھا کے قاتل کو بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو بٹھا دیا جاتا ہے۔ کہیں پر دشمن کے سینے سے اترا جاتا ہے اور کہیں پر جھپٹ کے سر کو کاٹ لیا جاتا ہے، کہیں پر اپنی بزم سے نکال دیا جاتا ہے اور کہیں پر دودھ کا شربت پیش کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہدایت خالی تلوار کی دھار سے نہیں ہوتی، تلوار کی دھار سے ہدایت کا سلسلہ نہیں بڑھتا آگے۔ سلسلہ ہدایت کا کہیں تلوار کی دھار کی ضرورت ہے، کہیں اخلاق کی دھار کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے والے اہل بیت نبی ہیں۔ نبی حضور ختمی مرتبت کے بعد ہمارے 12 امام جن کے آخر پردہ غیب میں ہیں۔ سلسلہ گفتگو سے میں اپنی بات کو پھر جوڑ دوں، ہم 1400 سال بعد بھی الحمدللہ رب العالمین ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا استاد اتنا مضبوط ہے کہ جو اس کے درس میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نے قائم آل محمد سے سیکھا ہے، ہم ان کی ہدایت کے راستوں پر چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں۔ دنیا بہتوں کو ایسوں کو مانتی ہے جسے نہیں دیکھا، لیکن سب سے زیادہ مذاق ہمارے عقیدے کا ہے کہ دکھائیے ہیں کہاں، دکھائیے ملوائیے، کبھی آئے آپ کے یہاں۔ 1400 سال کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ بتائیے، زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمارے جیسے انسان نہیں زندہ رہ سکتے، لیکن اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ کہ نہیں سمجھ میں آتا، 1400 سال تقریباً 1250 سال ہو چکے امام کی غیبت کو، اور امام علیہ السلام زندہ ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، پورے ذہنوں کو ہوشیار کر کے سنیے گا، کہ کوئی انسان بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی انسان بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن
تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان ایسا تھا جو کئی گھنٹے بغیر آکسیجن کے زندہ رہا. کہ بھئی وہ کون انسان ہے؟ جب فرعون کو اس کا علم ہوا کہ ہماری حکومت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ہمارے تختے کو پلٹ دے گا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو. اللہ نے موسیٰ کو پیدا کرنا تھا، پیدا کیا. 70,000 بچے موسیٰ کے شک میں قتل کر دیے گئے. ایک دو نہیں، 70,000 بچے قتل کیے گئے. 70,000 بچے جب قتل ہو چکے تو موسیٰ پیدا ہوئے. کسی منافق نے مخبری کر دی. گھر کے اندر جب سپاہی داخل ہوئے تو مادر موسیٰ نے تندور کے اندر موسیٰ کو رکھا. مجھے جناب موسیٰ کے پورے حالات نہیں عرض کرنا ہے. بہرحال اس تندور کے اندر آگ بھی روشن ہو گئی اور ماں کا کلیجہ بھن کے رہ گیا کہ کہیں میرا بچہ جل کے خاک نہ ہو جائے. لیکن الہی پروردگار جسے بچانا چاہے اسے آگ کے انگاروں میں ہی بچا لیتا ہے. اب جو توے کو ہٹایا گیا تو موسیٰ وہاں آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے سجدے کر رہے ہیں، دامن تک نہیں جلا. لیکن جناب موسیٰ کو جب ماں نے تندور کے باہر نکالا تو جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم کہتی ہے مادر گرامی اس طرح تو کبھی بھی سپاہی آ کر میرے بھائی کو قتل کر سکتے ہیں. میں نے ایک چیز سوچی ہے. کیا سوچا ہے؟ کیا سوچا میں نے کہ ایک صندوق بناؤں اور اس صندوق میں بھائی کو لٹاؤں، وہ صندوق کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دوں. انشاءاللہ پانی بہاتا ہوا لے جائے گا اور میرا بھائی کسی ایسی گود میں پہنچ جائے گا کہ جہاں اسے حیات مل جائے. اب میرا سوال عالم اسلام سے یہ ہے، ہر مسلمان اس بات کا قائل ہے کہ ایک صندوق بنایا گیا، موسیٰ کو لٹایا گیا، صندوق کو بند کر دیا گیا. صندوق کیوں بنایا گیا؟ کہ بچہ پانی میں ڈوب نہ جائے. صندوق اس لیے بنایا گیا کہ بچہ صندوق کے اندر پانی سے محفوظ رہے. چاروں طرف سے بند ہے صندوق. تبھی تو فرعون نے جب بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا تو سمجھ نہیں پایا کہ صندوق میں ہے کیا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں. صندوق ایسا بند کیا گیا کہ ایک قطرہ پانی بھی اس صندوق کے اندر نہ جائے. دیکھیں پانی کا مزاج یہ ہے، ہلکا سا سوراخ بھی ہوتا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے. جہاں ہوا جاتی ہے وہاں پانی بھی پہنچ جاتا ہے. اب موسیٰ کو چند گھنٹے ایسے صندوق میں بند کیا گیا جس میں ہوا کا گزر نہیں تھا. پورا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ ایسا صندوق جس میں ہوا کا گزر نہیں اور موسیٰ زندہ رہے. ارے 10 منٹ ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہماری سانس گھٹ کے رہ جائے گی. موسیٰ چند گھنٹے بغیر آکسیجن کے کیسے جیے؟ کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ نبی تھے، اللہ کو ان کو بچانا تھا. تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آکسیجن آدمی کو ملے تبھی وہ زندہ رہے. اگر اللہ چاہے تو بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے. تو جو خدا بغیر آکسیجن کے موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہی خدا 1400 برس سے ہمارے امام کو زندہ رکھ سکتا ہے. ارے یہ تو ہادی ہیں، خاندان بنی ہاشم سے ہیں، نبی کے خاندان سے ہیں، نبی کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں. آپ تو ایک اور کی بھی زندگی قائل ہے. دیکھیں جو جس کا ہوتا ہے اسی کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. مولوی صاحب مسجد سے نکلے نماز پڑھا کے، بھئی میں مولوی ہوں تو میں اپنا حلیہ خود ہی بتا دوں. ریش مبارک الحمدللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ریش مبارک ماشاءاللہ الحمدللہ. سارا اسلام اسی میں تو ہے. اگر یہ ہے تو سب ہے، اور اگر یہ نہیں ہے وہ آدمی جتنا بھی اچھا ہو. ارے میں نے تو ابھی 3-4 دن پہلے یہیں دیکھا ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی بھی تھی اور الحمدللہ یہ بھی ہے. اور ایک پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی پیٹرول بھرنے کے لیے
تو میں دیکھا ماشاءاللہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے، یہ کام بھی ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اونچا سا پیجامہ بھی ہے، لمبا سا کرتا بھی ہے، ہاتھ میں پتے بھی ہیں، اور جوئے کے پیسے بھی وصولے جا رہے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے پورا اسلام خالی داڑھی میں آ گیا، آدمی کا کردار جیسا بھی ہو، داڑھی ہے تو پکا مسلمان ہے، ہوگا دوسروں کا نظریہ، یہ میرا نظریہ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی ہو اور جو دل چاہے کرے بہت اچھا ہے، ضروری نہیں ہے ہر داڑھی رکھنے والا اچھا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی مڈانے والا برا ہو۔ دیکھیں جو لوگ مڈائے بیٹھے ہیں وہ خوش نہ ہو زیادہ، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ضروری نہیں ہے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ انسان کے پاس شیطان جو ہے وہ غالباً چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کبھی کبھی لمبی داڑھیوں کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو خدا نہ کرے خیر ہمارے یہاں ایسی نہیں ہوتی ہے جس کے اندر شیطان گھر بنائے، اس لیے کہ ہم مولا علی کا نام لینے والے، شیطان خالی نام علی ہی کو سن کے بھاگ جاتا ہے، لاہور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لاہور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، علی کا نام آیا اور شیطان دور بھاگ گیا۔ تو ہماری داڑیاں ہمارے چہروں کا نور ہوتی ہیں، ہماری عبادتوں کا سرور ہوتی ہیں، ہمارے چہروں کو نورانی بناتی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن مولوی صاحب نکلے ماشاءاللہ لمبی سی داڑھی اور وہی اونچا سا پیجامہ اور وہی لمبا سا کرتا۔ قسم خدا کی یہ لباس میں نے قرآن میں ڈھونڈا، کہیں پر مل جائے۔ ہم سے تعزیہ علم تابوت پوچھتے ہیں، ہمیں بتائیے پیش امام صاحب جو گٹوں سے اونچا پیجامہ اور گھٹنوں سے نیچا کرتا پہنے ہوئے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا چلیے قرآن میں نہیں ہے، نبی نے ایسا پیجامہ ایسا کرتا کب پہنا؟ نبی کی سیرت پاک میں آپ ہمیں بتائیے کہ نبی درزی کا گئے اور نے کہا دیکھو اتنا اونچا پیجامہ سینا اور اتنا لمبا کرتا سینا، سیرت پاک نبی بتائیے، نہ نبی کی سیرت میں ہمیں ملا اور نہ قرآن کی آیات میں ملا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اس کا فلسفہ بھی، اونچے پیجامے کے کچھ فائدے بھی ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ جب آدمی دوڑتا ہے تو موری پھنستی نہیں ہے، اٹھانے کی اونچا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب آپ سمجھے؟ تو عزیزان گرامی نکلے، اور اب جو نکلے تو ادھر سے لاہور ولاق کو دو، ادھر سے لاہور ولاق کو دو، ادھر خدا لعنت کرے شیطان پر، کیا شیطانیت پھیل گئی ہے اور کیا مصیبت آ گئی ہے، اور منہ پیٹتے ہوئے لاہور پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کیا ہوا؟ یہ شیطان سے آپ کو کون سی عداوت ہے؟ آج کیا اس نے آپ کے ساتھ کر دیا؟ کہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم تو اللہ والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا شیطان بہکائے گا؟ ارے دیکھیے مسلمان لڑکا ہے کیا کر رہا ہے، یہ مسلمان لڑکی ہے کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کرے شیطان بہکا رہا ہے، بہک گئی ہے، شیطان بہکا رہا ہے، یہ بہک گیا ہے۔ کیوں بہکا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کس وقت آیا بہکانے؟ کہا نہیں ہم نے دیکھا تو نہیں۔ جب آپ نے شیطان کو دیکھا نہیں تو آپ شیطان پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے شیطان کو دیکھا بہکاتے ہوئے؟ کبھی شیطان سے ملاقات ہوئی؟ ارے بھیا جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے انہیں دیکھا نہیں ہوگا، مگر پتھر تو مارے ہوں گے، ہیں؟ حاجی تو یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، حاجی یہاں بھی بیٹھے ہوں گے۔ عزیزان گرامی جب حج پہ جائیے تو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، اور اب کی کے تو حکومت سعودی عربیہ نے ان نشانات کو بڑا کر دیا، 5 فٹ چوڑے 20 فٹ لمبے۔ 3 شیطان ہیں، 3۔ ارے اگر کوئی حاجی بیٹھا ہو میں غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑا ہو جائے۔ 3 ہیں، 3 شیطان، 3 شیطان ہیں، 3 شیطان۔ اور ان شیطانوں کے نام کیا ہیں بھیا؟ نام بتائیے ان شیطانوں کے کیا ہیں؟ کہ شیطانوں کے نام نہیں ہے بڑا شیطان،
بھئی حج کیے ہوئے تو یہاں بہت سے ہوں گے افراد، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، مجلا شیطان. اچھا 3 شیطان ہیں، ان تینوں شیطانوں کے رہنے دیجئے بھی کیا ہوگا؟ کہ نہیں، جتنے بھی حاجی ہیں کسی بھی فرقے کے ہوں، رات میں کنکریاں چن رہے، بیچارہ اچھا خاصا آدمی ہے، کبھی جس نے اپنا جوتا نہ جھک کے اٹھایا ہو وہ بھی وہاں کنکریاں چن رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کل شیطان کو پتھر مارنا ہے، شیطان کو پتھر مارنا ہے. کتنی 7 کنکریاں ایک کو، 21 کنکریاں چن چن کے وہ احرام کے اندر رکھتا جا رہا ہے. اور دیکھو خالی 21 نہیں، وہاں مس بھی ہو جائیں گی، یقین ہو کہ پڑ گئی کنکڑی پڑ گئی، اس لیے 21 سے زیادہ رکھیے. اور اسی لیے حکومت سعودی عربیہ نے شیطانوں کے جسم کو یہاں دنیا میں لوگ جاتے ہیں اپنا جسم گھٹانے کے لیے، وہاں شیطان کا جسم بڑھایا جا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے کہ جناب مسلمان جب جائے تو اسے مارنے میں آسانی ہو. اور جب میں حج پہ گیا تو میں نے دیکھا لوگ کنکریاں تو مار ہی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ شیطان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جوتے اتار اتار کے مارتے ہیں. ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا اس وقت وہ شیطان کا پلر نیچا تھا، تو ایک صاحب جوش میں آئے اور شیطان کے اوپر بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہیں سے چوتے مارنا شروع کیے. یہ اور بات ہے کہ شیطان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پٹتے رہے. ایک صلوات تو بھیجیے گا محمد و آل محمد. علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی. حضرات تھوڑا سا اور سمٹ آئیے تاکہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں وہ بھی اندر بیٹھ جائیں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ارے تو جناب ان شیطانوں نے کیا کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو شیطان پتھر کے بنے ہوئے کھڑے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. کہ شیطان نے کیا کیا؟ اب آپ اپنے ذہنوں کو پھر جگا لیجئے. بھئی یہ کیا ہے؟ ہمیں بتائے عالم اسلام. کیا معلوم نہیں جب اسماعیل کو ابراہیم لے کے چلے تھے تو شیطان جناب حاجرہ کی آیا، اور یہ رسول کی جناب ابراہیم خلیل خدا کی زوجہ ہیں. ان کو آ کے اس نے جب بتایا کہ بیٹے کو ذبح کرنے جانے، دیکھیں بات وہ سچ بتا رہا تھا، جھوٹ بات نہیں بتا رہا تھا، سچ بتا رہا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا. کہ بیٹے کو باپ ذبح کرنے کے لیے گیا ہے، دوست ووست کیا لے کے نہیں گیا ہے، وہ ذبح کرے گا. تو انہیں پوچھا میں کروں کیا؟ کریں کیا؟ آپ گھر سے باہر نکلیے. ارے پروردگار مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہ ہو. خلیل خدا کی زوجہ سے کہا گھر سے باہر نکلیے، لیکن وہ اسماعیل کی ماں تھی، ابراہیم کی زوجہ تھی. وہ کہیں اچھا میں نبی کی زوجہ، تو مجھے گھر سے باہر نکالنے کو کہہ رہا ہے، گھر سے تو مجھے باہر نکال رہا ہے. نبی کی زوجہ کو کوئی گھر سے باہر نہیں نکال سکتا سوائے شیطان کے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے منا کے میدان میں جو نکالے خلیل کی زوجہ کو وہ شیطان ہے، اور جو حبیب کی زوجہ کو صفین میں لے آئے، جمل میں لے آئے، وہ کتنا بڑا شیطان ہے. بس فرق اتنا ہے وہ ابراہیم کی زوجہ کو بہکانے والا شیطان تھا، وہ جو پتھر کی کنکریاں پڑتی ہیں. محمد کی زوجہ کو بہکانے والے شیطان پر لعنت کی کنکریاں پڑتی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
علی علی یا علی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا میرا کہ وہاں شیطان سب پتھر مار رہے ہیں، سب کنکڑیاں مار رہے ہیں، کوئی حاجی ایسا نہیں جو نہ مارے کنکڑی۔ اگر حاجی کنکڑی نہ مارے تو اس کا حد صحیح نہیں ہے، شیطان پر کنکڑیاں ماری جا رہی ہیں۔ دیکھا کسی نے شیطان کو؟ آپ کو کعبے کی قسم ہے حاجی صاحب بتائیے شیطان کو دیکھا کہ شیطان کو نہیں دیکھا؟ مانتے کیوں ہیں؟ کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہے۔ جو گمراہ کرے تو اس کا مطلب یہ گمراہ کرنے والا کوئی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو تو اس کا مطلب شیطان ہے، تو اگر کوئی ہدایت پا جائے تو اس کا مطلب ہے ہادی ہے۔ اگر کوئی مطلب غنا سنے تو شیطان ہے اس لیے غنا سن رہا ہے، جوا کھیلے اس لیے کھیل رہا ہے کہ شیطان ہے، کوئی برا کام غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان اسے بہکا رہا ہے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو کوئی تو ایسا ہے کہ جو شیطان سے اسے بچا رہا ہے۔ تب کون ہے؟ پوچھئے دوسروں سے کون ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ پاک پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ پھر آدم کو کیوں بھیجا، نوح کو کیوں بھیجا، ابراہیم کو کیوں بھیجا، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا کو بھیجا؟ جب اللہ تعالیٰ پاک ہدایت کے لیے کافی تھا تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی پاک آپ سب کو پاک کر دیتا۔ لیکن وہاں تو ہدایت کے لیے آدم، نوح، ابراہیم بھیجے، اور یہاں وہ ہماری ہدایت کے لیے خود کافی ہے۔ عزیزان گرامی، بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، لیکن وسیلہ ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں ہدایت کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے امام کے کاندھوں پر ہے۔ ذرا اسی بات میں کبھی کبھی ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہوگا، آپ بھی، ارے صاحب، اور جب بزرگوں میں بیٹھ کے تب ایسی باتیں زیادہ سننے میں ملیں گی، قیامت آنے والی ہے۔ مولوی اشرے سے پڑھ دیتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ابھی قیامت نہیں آنے والی ہے، قیامت نہیں آنے والی ہے۔ دوسروں کیا قیامت آنے والی ہوگی، شیعان حیدر کرار کیا قیامت نہیں آنے والی ہے۔ ابھی قیامت بہت دور ہے، ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں پہلے امامت ہے، بعد میں قیامت ہے۔ پہلے امامت کا سلسلہ تو پورا ہو جائے پھر قیامت آئے گی۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، آج سمجھیے، غور کیجئے، ہدایت کا انتظام ہمارے امام کے کاندھوں پر ہے۔ ابھی قیامت نہیں آنے والی ہے، ہماری کیا قیامت نہیں آنے والی ہے؟ دوسروں کی یہاں ظہور امامی ہی قیامت ہوگا، ہمارے یہاں قیامت نہیں، ہمارے یہاں پہلے امامت ہے، بعد میں قیامت ہے۔ تبھی 12واں آئے گا اور اس کی حکومت ہوگی، نظام عدل و انصاف پھیلے گا۔ ہمارے یہاں قیامت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو امام کا ظہور رحمت ہے۔ قیامت دوسروں کیا ہے جن کے گلوں میں تلوار چلے گی، ذوالفقار سے جن کی ملاقات ہوگی، ذوالفقار سے جن کی ملاقات ہوگی، خالی زندوں کی نہیں، مردوں کی بھی ملاقات ہوگی۔ ہاں، مرے ہوں کو زندہ کیا جائے گا، دادا کا معجزہ پوتا دکھائے گا، دکھائے گا دادا کا معجزہ پوتا۔
مردوں کو بڑے گڑے گڑے پرانے مردے جگائے جائیں گے، اللہ اکبر، بڑے پرانے مردے اٹھائے جائیں گے، اور پھر ان مردوں سے جب امام انتقام لیں گے۔ میرے دادا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان سے بیعت مانگی تھی اور ہم سے بیعت لو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہر شخص کو ہر وقت امام کے ظہور کی تمنا کرنا چاہیے۔ زندہ تو سب کیے جائیں گے، آپ بھی زندہ کیے جائیں گے، وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں، خود امام نے کہا، جو میرے ظہور کی تمنا لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے، گھبرائے نہیں، جب میں آؤں گا اسے اٹھا دوں گا۔ جیسے گھر میں بچے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں جانا ہے، بازار گھومنے جانا ہے، کوئی اچھی جگہ جانا ہے، آؤٹنگ کے لیے جانا ہو، بچہ انتظار کر رہا ہو، اسے نیند بھی آ رہی ہے، کہا سو جاؤ، جب جانے لگیں گے اٹھا لیں گے۔ ہاں تو کیا ہوتا ہے، بچہ سو جاتا ہے، جب ماں باپ جانے لگتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو بچے کو جگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سو جائیں گے قبر میں، لیکن جب امام آئے گا ہمیں جگا دے گا، اور ہم امام کی نصرت کریں گے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کبھی کبھی لوگ بددل کرتے ہیں مومنین کو، ذاکر و خطبہ، یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ امام کو رلاتے ہیں، سب سے زیادہ آپ امام کو رلاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ روز امام کے پاس جاتے ہیں اور امام کے حالات دیکھ کر آ کے بتاتے ہیں۔ مجلس میں جو لوگ مجمع بیٹھے ہیں، اس سے کہہ رہے سب سے زیادہ آپ رلاتے ہیں امام کو۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں کے اوپر جو مومنین کے متعلق یہ کہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے منبر پر بیٹھ کر مومنین کی خیانت کرنا۔ کتنی دیر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ میں یہاں 5-6 دن سے ہوں، آپ کے ساتھ کتنی دیر میں بیٹھا بتائیے آپ؟ جتنی دیر میں مجلس پڑھتا ہوں اتنی دیر تو آپ کو دیکھتا ہوں، اور خدائے محمد کی قسم، میرے عقیدہ اور ایمان کی قسم، کبھی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی مومن کو میں نے کوئی غیر شرعی عمل انجام دیتے نہیں دیکھا۔ اور میں یہ کہہ دوں، آپ امام کو آپ سب سے زیادہ رلاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جملے سے امام سب سے زیادہ رو رہے ہوں۔ ہم امام کو رلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم امام کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں، کہ صاحب سب سے زیادہ آپ ہی تو امام کو رلا رہے ہیں۔ آپ سے مراد یہ مجمع، یہ امام کی کلیجے پر جو کربلا کی شہادت کا زخم ہے، یہ مجمع اس زخم کا مرہم ہے۔ قسم خدا کی، اگر ان روایتوں کو میں بیان کرنے لگوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، تو شاید یہ کہا جائے کہ جعفر عباس کی تقریر سے لوگ گمراہ ہونے لگے۔ امام کو ہم رلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، امام کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اتنے مصروف زمانے میں کیوں آیا ہے؟ میری تقریر کا کمال نہیں ہے، یہ میری تقریر کا کمال نہیں ہے۔ میں نے ایک دن اور عرض کیا تھا، اگر میری تقریر کا، یہ میری صورت و شکل کا یہ کمال ہوتا تو ممبر کے نیچے جب میں ہوتا تب بھی اتنا بڑا مجمع کھڑا رہتا۔ نہیں، ابھی آپ سب سکون سے بیٹھے سن رہے ہیں نا، جہاں مجلس تمام ہوگی سب چلے جائیں گے، میں اگر یہاں ٹک بھی جاؤں تو اکیلا کھڑا رہوں گا۔ تو میرا کمال نہیں ہے، ذکر کا کمال ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا کمال ہے۔ جیسے بھی صحیح، ہم ہی کو محبان اہل بیت کہا جاتا ہے، ہم جیسے بھی صحیح، ہم ہی کو محبان اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اکثر علماء، خطبہ، واعظین ممبر پر جا کر عوام الناس کو، مومنین کو برا بھلا کہتے ہیں اور سب کو جہنم کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ میں تو ایسے موقعوں پر یہی کہتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے پہلے کے لوگ ایسے تھے، پہلے کے لوگ ایسے تھے، پہلے کے لوگ ایسے تھے، تو پہلے جیسے علماء تھے ویسے مومنین تھے، اب جیسے علماء ہیں ویسے مومنین ہیں۔ نگد کھری بات ہر ایک نہیں کہہ پاتا ہے۔ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی جب مجھے معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ مجلس میں ذاکر نے پڑھ دیا، فلاں جگہ مجلس میں خطیب نے کہہ دیا۔ جیسے بھی ہیں اس زمانے میں ہم ہی کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور ہم ہی کو محب اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ہم ہی کو عزائے حسین برپا کرنے والا کہا جاتا ہے۔
اگر ہم میں غلط افراد ہیں تو پروردگار ان کی ہدایت کرے، اس کی دعا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نماز سے غافل ہے اللہ اسے نمازی بنائے، اگر کوئی روزے سے غافل ہے اللہ اسے روزے دار بنائے، اور محبان اہل بیت کا فرض ہے کہ وہ اپنی امام کی سیرت پاک پر نظر رکھیں اور ان کے کردار پاک کے اوپر چلتے رہیں۔ بس عزاداروں، تقریر کے ساتھ ساتھ گھڑی کی سوئی بھی چل رہی ہے، دل تو کچھ اور بھی عرض کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن بس اتنا ہی۔ روز جب میں مجلس تمام کر کے ٹیکسی پہ بیٹھتا ہوں جانے کے لیے تو میں طے کرتا ہوں کہ کل میں جلدی مجلس ختم کر دوں گا، لیکن جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو اتنا ہی وقت لگتا ہے مجلس میں جتنی دیر روز آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ تو آئیے، کیونکہ فرمائش بھی مصائب کی ہے، اور بہنوں کی طرف سے بھی یہ ہے اور بھائیوں کی طرف سے بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حسین کی مصیبت سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بہت اچھی فرمائش ہے، بہت اچھی تمنا ہے، زمانہ تو رونے سے بھاگتا ہے، لیکن حسین ابن علی کے چاہنے والے رونے کی فرمائش کرتے ہیں۔ لوگ رونے سے ڈرتے ہیں، لیکن محرم جب آتا ہے تو لوگ رونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں نہ کوشش کریں؟ اس لیے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم پہ رونا اس لیے بھی آتا ہے کہ جہاں ہم اور آپ رو رہے ہیں وہیں ایک دکھیاری ماں فاطمہ بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ کل رات میں نے محفل شاہ خراسان کی مجلس میں صدیقہ کے ذکر کے اوپر مجلس کو تمام کیا، اور بہت گریہ ہوا، مومنین نے بہت بکا کیا۔ آج دن میں نے ناتھانی میں بھی جو مجلس پڑھی اس میں بھی فاطمہ زہرا کا ذکر کیا۔ آپ اس سال نہ جانے کیا بات ہے کہ خود بخود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس ماں کا ذکر بھی ہو کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ ہاں عزاداران امام، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، فاطمہ آ گئی، خدا آپ کو صحت دے۔ جو بیمار مومنین یا مومنات اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ اس مجلس کے صدقے میں انہیں صحت